کہ اکثر لقب بھی بیان ہوتا ہے یا کنیت بیان کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نام ہے آپ کا عبداللہ، سبحان اللہ، اور یہ نام آپ کا کب رکھا گیا؟ جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ پہلے نام آپ کا اور تھا، سبحان اللہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے اور نام تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ آپ کی والدہ نے بتایا ہے، آپ کا نام تھا عبد الکعبہ، عبد الکعبے کا بندہ۔ سبحان اللہ، یہ نام رکھا، کیوں رکھا؟ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایک معاملہ ہوتا تھا، جو بھی مجھے بچہ پیدا ہوتا، کہتی ہیں وہ چند مہینے بعد فوت ہو جاتا، سبحان اللہ، 6 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینہ، اس بچے کو زندگی دی ملتی تھی۔ کہتی ہیں جتنے بچے پیدا ہوئے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ کہتی ہیں پھر میں جب یہ صدیق اکبر میرے پیٹ میں حاملہ تھی، کہتی ہیں میں کعبے کے پاس چلی گئی، سبحان کعبہ اللہ، اللہ کے پاس جا کے میں نے عرض کیا، اے کعبے کے رب، میرے ہر بچے کو تو نے واپس لے لیا، اب جو میرے پیٹ میں ہے نا اس کو زندگی دے، سبحان اللہ، اب جو میرے پیٹ میں اس کو زندگی عطا کر۔ تو کہتی ہے جب یہ پیدا ہوئے نا میں نے نام بھی عبد الکعبہ رکھ دیا، سبحان اللہ، اگر کعبے کے رب سے اس کو میں نے مانگا ہے۔ تو صدیق اکبر منت سے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب منتوں کے بھی منکر ہیں، غیب کے بھی منکر ہیں۔ تو صدیق اکبر نے غیب دیکھ کے کلمہ پڑھا، والدہ نے منت مانی تو زندگی بڑھی۔ پہلے جتنے بچے پیدا ہوئے ان کی فوت ہو جاتے تھے، آپ کی والدہ کہتی ہیں جو پیدا ہوتا فوت ہو جاتا۔ میں نے عرض کیا میرے مولا، اے کعبے کے رب، تیرے گھر کے سامنے کھڑی ہوں، دعا کر رہی ہوں اسے زندگی دینا، اسے جلدی موت نہ آئے۔ تو کہتی جب پیدا ہوا نا اسی کا نام میں نے عبد الکعبہ رکھا تاکہ یہ کعبے کا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کعبے والے سے مانگا نہیں، بندہ ہی کا زمانہ جاہلیت تھا، تو یہ کعبے کا بندہ ہے۔ جب اسلام قبول کر لیا آپ نے، آ کر فرمایا اے ابو بکر اب نام بدلنا ہے، سبحان اللہ، یہ تو کعبے کا بندہ نہیں تو اللہ کا بندہ ہے، سبحان اللہ، عبد الکعبہ نہیں تو عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، اتنا جو نجات ہو گیا نا بندے نو کہ نہ کیا ہے، پہلے نہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ چند ضروری چیزیں ہیں جہاں ہر بندے نو پتہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ نے فضائل و مناقب پتنی وقت ہو سی تو موضوع ہے سب پہلے ضروری چیزیں کلیئر کر رہی ہوں سبحان اللہ، تاکہ دو سائز تو جس ٹائم بنو نا اپنے اپنے علاقے کو کچھ بھی آج یہ ہمیں شان صدیق اکبر کانفرنس ہوئی ہے پہلی دفعہ بستی خیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو کم از کم کچھ دسات ایسا گناہ سا کیا سن کے سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اس پہ میں 2 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کی القاب ہے صدیق اور عتیق، میں نے یہ بتا دیا۔ سبحان اللہ، اچھا یہ بتائیں لقب انسان کو پیدا ہونے سے پہلے ملتا ہے یا زندگی میں وقت گزارنے کے بعد ملتا ہے؟ بات، یعنی کسی کا لقب ہے شاعر مشرق، سبحان اللہ، اکثر بندوں کو پتہ ہے شاعر مشرق کون ہے؟ علامہ اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ میں نے نام نہیں لیا، صرف لقب بولا، آپ پہچان گئے۔ جب پیدا ہوئے تھے سیالکوٹ میں تب شاعر مشرق تھے یا بعد میں بنے؟ بعد، جب پیدا ہوئے تھے نہ ڈاکٹر تھے نہ شاعر مشرق تھے، ڈاکٹر بھی بعد میں اور شاعر مشرق بھی بعد، تو شاعر مشرق کیوں کہتے ہیں کہ ہم مشرق میں رہتے ہیں، کعبہ جہاں پہ یہ دنیا کا سنٹر ہے، دنیا کا سنٹر کعبہ ہے، اور جہاں سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جانا 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ دنیا کا میڈل ہے، سنٹر۔ ہم مشرق میں ہیں، مشرقی دنیا میں ہیں، اس لیے آپ کو شاعر مشرق کہتے ہیں۔ تو قائد اعظم لقب ہے، کن کا ہے؟ محمد علی جناح۔ تو پیدا ہوتے ہی تو قائد اعظم نہیں تھے، وقت گزرا، محنت کی اور ایک قوم کے لیے الگ ملک حاصل کیا تو قائد اعظم بنے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں لقب بعد میں ملتا ہے۔ اب کسی کو لقب ملتا ہے شیخ الاسلام، اب میں شیخ الاسلام کہوں تو ایک ہی ہستی ذہن میں آئے گی آج، ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی۔ گھر بیٹھے بیٹھے کوئی شیخ الاسلام نہیں بن جاتے، یا پھر ایک گلی محلے کے امام ہوں یا خطیب ہوں ایک شہر کی تو وہ کہ میں بھی شیخ الاسلام، جو اسلام کی خدمت کرتا ہے، جو اسلام کا پیغام لے کر دنیا کے ہر کونے میں جاتا ہے، اسلام پہ حملے ہو آگے بڑھ کے دفاع کرتا ہے، دنیا کہتی ہے یہ ہے شیخ الاسلام۔ دنیا کے کونے کونے میں جا کے جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے وہ شیخ الاسلام ہوتا ہے۔
تو شیخ الاسلام پیدا ہوتے نہیں، میں نے کہ ورک کیا، محنت کی، تب جا کے لقب ملا۔ اسی طرح صدیق اکبر کے لقب ہے صدیق اور عتیق۔ تو یہ آپ کو کب ملے؟ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات خاص بتانی ہے آپ کو، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا بھی نہیں، اس وقت اللہ آپ کو یہ لقب دے چکا تھا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، ہم کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہے آپ نہ مانے، میں حدیث سے بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ حدیث پاک سے بتا دیتا ہوں۔ اور یہ حدیث پاک کس نے بیان کی ہے؟ اب یہ جو علماء ہے نا وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ یہ دسیات کی کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں نا، اس میں ایک ہے شرح عقائد، امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وہ کافی مشکل کتاب ہے۔ تو وہ مشکل کو حل کرنے کے لیے جو پرانے دور کے علماء تھے وہ اس کا حاشیہ لکھا کرتے ہیں۔ حاشیہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل لفظوں کی شرح ہوتی ہے۔ تو شرح عقائد کا حاشیہ لکھا علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ ہمارے علاقے کے زیادہ دور نہیں ہے، یہاں سے کوٹکو کے آگے اسلام ہے، تو ادھر ہے بستی پرہار، وہاں آپ کا مزار ہے۔ اور انہوں نے جو شرح کی ہے نا، شرح عقائد، امام رضوی کی، اس کا نام رکھا النبراس، اس کا حاشیہ لکھا ہے۔ اور یہ حاشیہ پوری دنیا میں گیا، سبحان اللہ۔ ہر مدرسے میں پہنچا، لکھنے والے ہمارے علاقے سے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ، یہ خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کے بارے میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہل چلاتے تھے، مزدور تھے، کسان تھے۔ شادی ان کے گھر والوں نے کر دی ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو عالمہ تھی، سبحان اللہ۔ قرآن کی حافظہ تھی۔ گھر والوں نے نکاح کر دی، شادی ہوگی، انہوں نے کہا میں ان پڑھ، وہ پڑھی لکھی، تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک میں علم نہ حاصل کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ چلے گئے ملتان، حافظ جماد اللہ ملتانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں، اور وہ ہستی ہے حافظ جماد اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے پاس جو طلبہ ہوتے جن کا وقت پورا ہو چکا ہوتا، فیض دینے کا وقت آ جاتا، اور فیضیاب ہوں گے جو جس نے جانا ہوتا، تو خضر علیہ السلام آتے تھے، اسے فیضیاب کر کے بھیج دیتے تھے۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا عبدالعزیز، کئی سالوں سے وہاں پڑھ رہا تھا، اس کے فیضیاب ہونے کا وقت آ گیا۔ انہی دنوں میں جی عبدالعزیز بھی وہاں پہنچ کے پڑھنے کے لیے، ادھر خضر علیہ السلام آ گئے، پوچھا حافظ جماد اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی سے کہ بتائیں آج کس کی باری ہے؟ آج عبدالعزیز کی باری ہے فیضیاب ہونے کی۔ آپ نے آواز دی عبدالعزیز، وہ عبدالعزیز جو فیضیاب ہونا تھا، ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے آواز دی، ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو یہ جو عبدالعزیز پرہاروی صاحب گئے ہوئے تھے سبحان اللہ۔ بستی پرہار سے، تو وہ عبدالعزیز دوسرا تیسرا دن تھا ان کو، اس کو جانتے تھے عبدالعزیز کو، وہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھے، جو وہاں پہ پہلے سے جو طالب علم پڑھ رہے تھے، تو یہ شکل و صورت میں اتنے حسین نہیں تھے۔ تو کہنے لگے کہ عبدالعزیز، جواب نہیں آیا۔ آخر میں انہوں نے بولا کہ وہ جو سونا عبدالعزیز ہے نا، وہ کوئی نہیں، کوجا بیٹھے، سبحان اللہ۔ سونا کوئی نہیں بتا، کوجا بیٹھے تھے۔ آپ خاموش ہو گئے کیونکہ باری اس کی تھی، فیض آگے تو ابھی آیا ہے۔ دوسری بار کچھ دیر گزری، آواز تھی، پھر بھی وہ ابھی واپس لیا، آپ نے کہا کہ کوجا حاضر ہے، سونا کوئی نہیں بیٹھا، پھر خاموش ہو گیا۔ تیسری بار پھر کہا، پھر بھی وہ ابھی موجود نہیں تھے، پھر یہی بولے کوجا حاضر ہے۔ تو جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں پھر کوجا ہی آ گئے، سبحان اللہ۔ یہ آئے، خضر علیہ السلام نے ایک نگاہ ڈالی، ایک نگاہ فیضیاب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ خضر علیہ السلام کے پاس علم کسبی نہیں ہے، لدنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، آپ ان کو بھیجا، اے موسیٰ جاؤ، میرا بندہ کہاں رہتا ہے؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جسے ہم نے اپنے علم لدن سے علم دیا۔ تو خضر کے پاس علیہ السلام کے پاس علم لدنی ہے، جو کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، نگاہ ڈالنے سے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ علم وہ ہے جو کتابوں سے آتا ہے، اور کچھ علم وہ ہے کہ نگاہ ڈالے تو سینہ بھر دیا جاتا ہے۔ سبحان ان اللہ۔ کو 3 دن میں فیضیاب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنے فیضیاب ہوئے، پھر
کہ پھر جو شرح عقائد سب سے مشکل ترین کتاب تھی اس کا حاشیہ لکھ ڈالا سبحان اللہ اور اس حاشیے میں یہ حدیث لکھی ہے جو بتانے لگا سبحان اللہ سبحان تاکہ آپ کو پتہ چلے ان براس کا مقام کیا ہے۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کیونکہ ان کو اللہ نے علم لدنی دیا، بعد نے کہا کہ بعد میں پڑھے گی، لیکن وہ فیض خضر علیہ السلام کا ان کو ملا۔ تو آج بھی اگر کسی شخص کو کتاب پڑھے تو سمجھ نہ آ رہی ہو، کتاب کھولے اور کتاب کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ان کے مدار پہ چلا جائے، وہاں جا کے کتاب کھولے پڑھے، اللہ وہیں پہ سینہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ آج میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو کتابیں لے کے وہاں پہنچے، ان کو بات سمجھ نہیں آ، وہاں پہنچے اللہ نے سینہ کھول دیا، بات کی سمجھ آ گئی۔ سبحان اللہ آج بھی یہ فیض ملتا ہے تو صاحب مدار اپنی زندگی میں بھی فیض دیتا ہے، قبر میں جا کے بھی فیض دیتا ہے۔ سبحان اللہ تو شرح عقائد کی آپ نے وہ تشریح النبراس کی حاشیہ لکھا، اس میں یہ حدیث لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ میرے آقا نے صحابہ میں سے صدیق اکبر کو فرمایا، اے ابو بکر آج ذرا کھڑا ہونا، آج اپنے بچپن کا کوئی واقعہ ان کو سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا ایک واقعہ سناتا ہوں بچپن کا۔ فرمایا سناؤ۔ آقا جانتے تھے ان نے کون سا واقعہ سنانا ہے، سبحان واقعوں اللہ کو پتہ نہیں، کیونکہ حضور کے تو بچپن کے ساتھ سبحان اللہ آقا 2.5 سال بڑے تھے، تو آقا کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا۔ آقا کہتے بچپن کا واقعہ سنائے، تو کھڑے ہوئے عرض کیا آقا یہ واقعہ تب کہے جب میں 4 سال کا تھا۔ سبحان اللہ 4 سال کا بچہ اوندا ذہنی لیول کتنا ہو دے تو انہوں اچھی طرح پتا ہے۔ کہتے ہیں میں 4 سال کا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا اور مجھے یاد بھی ہے۔ میں کون سا واقعہ؟ عرض کیا آقا اخذ بیدی ابی، میں 4 سال کا تھا، میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا، وانطلق بی الی الصنم، اور مجھے بت کے آگے لے گیا۔ 4 سال کی عمر میں باپ کدھر لے گیا؟ بت کے آگے۔ اب 4 سال کے بچے کو باپ جو بھی کہے بچہ تو مانے۔ آپ گھر جائیں نماز شروع کریں، 4 سال کا بچہ وہ بھی آگے شروع کر لیں، آپ ٹوپی پہنے وہ بھی پہنے گا، آپ کنگھی کریں وہ کنگھی بھی کرے گا، نہیں آپ کو وہ آپ کی پیروی کرتا ہے، بچہ آپ کو فالو کرتا ہے، آپ رکوع کریں گے وہ رکوع کرے گا، آپ قیام کریں گے وہ قیام کرے گا، جیسے سلام پھیریں گے وہ سلام پھیرے گا۔ تو 4 سال کے بچے کو باپ جو کہے بچہ اسی طرح کرتا ہے، ہر بچہ اسی طرح کرتا ہے۔ دیکھیں صدیق اکبر کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ یہ باپ لے گیا بت کے آگے۔ اب کیا ہونے لگا ہے، وہ جو لوگ آج بدبختی کرتے ہیں معاذ اللہ، صدیق اکبر اسلام لانے سے پہلے کہتے ہیں کفر پہ تھے معاذ اللہ، بتوں کی پوجا کی۔ آؤ میں بتاتا ہوں 4 سال کی عمر میں صدیق اکبر نے کیا کیا۔ سبحان اللہ باپ نے ہاتھ پکڑا، بت کے آگے لے گئے۔ کہتے جب وہاں پہنچے بت کے آگے، میرے باپ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، ہذہ آلہتک، یہ جو بت ہے نا یہ تیرا خدا ہے، فاسجد لہا، اسے سجدہ کر۔ اللہ اکبر باپ نے کہا سجدہ کر، یہ تیرا خدا ہے۔ کہا وخلانی، پھر یہ کہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا، ومضا، اور خود وہاں سے چلا گیا باپ۔ تو باپ اپنے بچے کو بت کے آگے چھوڑ کے حکم دے کے چلا گیا، باپ چلا گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے کیا کیا، سجدہ کیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ اکبر اب سارے صحابہ سن رہے تھے، سبحان اللہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، 4 سال کی ہے، واقعہ سنا رہے ہیں اپنا، میں 4 سال کا تھا، باپ بت کیا چلے گیا، حکم کیا سجدہ کر، وہاں سے باپ چلا گیا۔ کہتے میں نے کیا کیا، فَدَنَوْتُ إِلَى الصَّنَمِ، میں ذرا باپ کے جانے کے بعد بت کے قریب ہو گیا، قریب جا کے کیا کیا، میں نے بت سے کہا ان کنت الہن، اگر تو واقعی خدا ہے، انی جائعن، میں بھوکا ہوں، فاطمنی، مجھے روٹی تو دے۔ اب یہ 4 سال کے بچے کو یہ توحید کس نے سکھائی کہ رب ہی روٹی دیتا ہے، سبحان اللہ جو رب ہو وہی کھانا۔ جہاں تو 4 سال کا بچہ ماں سے کہتا ہے دودھ دو، باپ سے کہتا ہے چیز لے کے دو، 4 سال کا بچہ ماں باپ سے مانگتا ہے، صدیق اکبر رب سے مانگتا ہے۔ سبحان اللہ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، توحید صدیق اکبر کی فطرت میں ہے، سبحان اللہ وہ پیدا ہوتا ہی توحید پر ہے، پیدا ہو کہا کہ انی جائعن، اگر تو رب ہے، فاطمنی، مجھے کھانا کھلا۔ آقا فلم یجبنی، بت نے جواب ہی نہیں دیا۔
کہتے پھر میں نے دوسری بات کی، میں نے کہا ان کنت الہن، اگر تو خدا ہے، انی عارن فاکسنی، میں عریا ہوں، مجھے کپڑے پہنا۔ آہا بت کون سا پہن کے بیٹھا تھا جو کپڑے پہنانے تھے؟ اب یہ بت سے بات صدیق اکبر کرے، آقا سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اور بڑے بڑے محدث حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ آقا میں نے کہا کپڑے پہنا مجھے، فلم یجبنی، پھر بھی بت نے جواب نہیں دیا۔ کہ جب دو باتوں کا جواب نہیں دیا، نہ روٹی کھلائی نہ کپڑے دیے، آہا کہ آقا مجھے بھی پھر غصہ آیا، فعل کہے تو صخرہ، ایک پتھر پڑا تھا میں نے بھی پتھر اٹھا دیا۔ 4 سال کا بچہ کتنا بڑا پتھر اٹھائے گا؟ کلو کا اٹھا لیتا ہے، آدھا کلو، کہ بستی خیر شاید چاہ گندے 1 کلو دا بٹا، 4 سال دا بال نہیں جا سکتا، ہے جی، نہیں جا سکتا، نہیں چاہ سکتا نا، تو چھوٹا بال ہے 4 سال دا، کتنا چاہتا ہوتے سے بٹا پتھر، پاکھن دا بٹا چاہتا ہو سی، پتھر چاہتا ہو سی، تب پتھر دے بت ہے، 4 سال دا بال پتھر نو پتھر مارے، ہوں دا کیا بج رہے ہیں؟ کچھ نہیں، کہ بستی خیر شاہ دا بال مارے تا پتھر کو پتھر کو جا سب نہ تھی سی، لیکن یہ صدیق اکبر ہے۔ آہا سبحان اللہ، سبحان صدیق اکبر کہتے میں نے پتھر اٹھایا، کہ میں نے کہا انی ملک علیہ، اے بت سے کہا میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، ان کنت الہن، اگر تو خدا ہے نا، فمنا نفسکا، اپنے آپ کو بچا۔ آہا واہ میں پتھر میں رہنا بھی بچا، کہا تھا فلم یجبنی، بت نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں آیا نا، کہتے ہیں فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ صَخْرًا، میں نے بھی پتھر مار دیا، پتھر مارنے سے کیا ہوا؟ فَخَرَّ بِوَجْهِهِ، اور بت کا سارا سر پھٹ گیا، آہا واہ آنکھ ناک منہ کان ہر شے ختم۔ کہتے ادھر سے بت کا سر پھٹا، فَأَقْبَلَ أَبِي، وہ تو پیو بھی آ گئے۔ آہا واہ سبحان اللہ، بزرگ بیٹھن نا تو کچھ اردو دے مشکل لفظ آ رہے ہیں، پہلے یہ نہ سمجھن کے یہ علامہ صاحب جگہ لی اتوں اتر جاتا ہے۔ غلام 12 رجب کو آمنے وقت اکسن بھی اوہو آندہ کچھ گالی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ میں اتنی وجہ کرنے بچوں اور روک کے اتواری سریکی بچی والا آلے اللہ تاکہ تو اپنے سمجھ آلے۔ سبحان اللہ، یعنی اڈو بہت دا سر پاڑیا نے تو اتو پیو آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن میں آدھے ہو نا سریکی بچی، اتو پیو آ گئے، لیکن رنگے ہاتھ بھی پکڑے گئے۔ باپ آیا دیکھا کہ یا بنیا ما ھذا، پتر یہ کیا ہے؟ پتر چکی دئی، کہتے اللہ ذی ما ترا، جو دیدا پہ، آہا واہ جو دیدا پہ وہ کی تمی بہت دا سر پاڑی نہیں، بہت دا سر پاڑی، سر پاڑی نہیں۔ آج دا کوئی بال ہوئے نا، اگر کوئی چاہ دا کپ لتھو ڈھوائے کھڑا ہوئے یا کشے تروڑی کھڑا ہوئے، تو پیو آوے جا ماں پوچھے چک دے آپے ڈھائے پہ یاد آپ بیٹھا مکھی بقائی بدی اڑے نا کیا میں ڈھائے پہ، یعنی کہ کوئی نہ کوئی کوڑ مار کے اپنے آپ کو بچا گیا۔ لیکن صدیق اکبر نے جس کے پیو آئے نا تو کوڑ نہیں ماریا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوڑے کو صدیق نہیں آتے، آہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوڑے کو صدیق نہیں آتے، صدیق کا دن بہت زیادہ سچا۔ سبحان اللہ، تو 4 سال کے ہیں لیکن جھوٹ زبان پہ نہیں ہے، نہیں آیا، جو دیکھ رہے وہی ہے، سر پھاڑا ہے میں نے اس کا۔ کہتے باپ کو آ گیا غصہ، پیو کو غصہ ہے تو میں کو آ کے چاٹ ماری ہے، اور 4 سال کے بال کو پیو بھی سوچ سمجھ کے چاٹ مارے، نہیں روز اتنا مارنی ہے، جتنی جان ہے اتنی مارنی ہے، لیکن حیران کہا جان 4 سال دیے پھر بہت دا پاڑی کھڑے۔ سبحان اللہ، وہ حیران ہے کیویں پھر پاڑی کھڑے، حیران تو ہوگا نا بھی چھوٹا بال ہے کہ کوئی پتھر نو کیا ماری سی پتہ نہیں کیا شے ماری سی تے سر پھٹ گئے۔ کہ باپ کو غصہ آیا، تھپڑ مارا اور میرے ہاتھ پکڑ کے باہر لے آیا اور میری ماں کے پاس آ کے میری شکایت کی کہ آج تیرے شہزادے کو لے گیا تھا پہلی بار، میں نے کہا سجدہ کر تیرا خدا ہے کہ بت،
نہیں کرنا تھا سجدہ نہ کرتا، سر کیوں پھاڑا ہے اس کا؟ ہاں واہ واہ کہتے جب میری ماں نے سنا نا میں نے بت کا سر پھاڑا، باپ مجھے غصے ہو رہا ہے، میری ماں نے ادھر سے آواز دی، کہتی ہے دا ہو، ارے چھوڑ دے اس کو، یہ بتوں کے آگے جھکنے والا نہیں ہے، یہ بچہ بتوں کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔ کہتے میرے باپ نے کہا آقا، میرے باپ نے میری ماں سے پوچھا پھر بتا یہ کون ہے، اس کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ آقا پھر میری ماں نے وہ واقعہ بتایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، یہ 4 سال کا واقعہ ہے، اب میری ماں نے وہ واقعہ سنایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ کہتی میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، میں بتاتی ہوں کون ہے۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں تھا جب میں بت کھانے جاتی، بت کے آگے جھکنے لگتی، یہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا، مجھے نہیں جھکنے دیتا، میرے پیٹ میں درد ہوتا، میں باہر آ جاتی، باہر آ کے ٹھیک ہو جاتی، پھر بت کھانے جاتی، بت کے آگے جھکنے لگتی، پھر میرے پیٹ میں یہ اکڑ جاتا، پھر درد ہوتا، میں باہر آ جاتی۔ میں جب بھی کہیں جھکنے کے لیے اس نے مجھے نہیں جھکنے دیا، جو مجھے نہیں جھکنے دیتا تھا یہ خود کیسے جھکے گا؟ یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے نہیں جھکنے دیا، یہ خود کیسے جھکے گا؟ یہ بتوں کے آگے جھکنے والا نہیں۔ کہتے آقا پھر میری ماں نے میرے باپ کو وہ بات بتائی جب میری ولادت کا وقت آیا۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا جب مجھے درد ذیل شروع ہوا، وہ کہتی ہے کہتی میں تنہا تھی، میرے پاس کوئی نہیں تھا، کہتی اچانک فسمعت حاطفا یقول، میں نے حاطف غیر سے آواز سنی، کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا تھا کہ یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ آقا میری ولادت کے وقت میری ماں کو یہ 4 باتیں القاء کی گئی۔ تو کہنے والا کہہ رہا تھا اے اللہ کی بندی یا امۃ اللہ علی التحقیق، یہ بات تحقیق شدہ ہے، ابشری بالولد العتیق، تجھے ایسے بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی دوزخ سے بری کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ عتیق کہتے ہیں اتقن من النار، ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، ولادت ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا آواز آئی غیب سے، کہنے والا کہہ رہا تھا، اللہ نے القاء کی بات کہ ابشری بالولد العتیق، تجھے عتیق بیٹے کی بشارت ہے۔ کون ہے یہ؟ اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھ دیا گیا۔ آسمانوں میں یہ صدیق ہے پیدا ہونے والا، بیٹا عتیق ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ لمحمد صاحب ورفیق، اور یہ محمد مصطفیٰ کا صحابی بھی ہے، ان کا رفیق سفر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہوتے ہی صحابی ہونے کی بھی بشارت مل گئی، مصطفیٰ کا غار یار ہونے کی بھی بشارت مل گئی۔ کہتے ہیں آقا میں جب پیدا ہو رہا تھا یہ 4 بشارتیں میری ماں کو ملی۔ صحابہ سارے ہکے بکے تھے، سبحان اللہ۔ سارے صحابہ ہکے بکے تھے کہ 4 سال کی عمر میں ایک بچے کو اتنی ساری باتیں یاد کیسے رہ گئی؟ سبحان اللہ۔ 4 سال کے بچے کو اتنی ساری باتیں یاد کیسے رہ گئی؟ 4 سال کا بچہ بت کو جا کے پتھر مار کے سر بھی پھاڑ رہے، سارے حیران تھے، کسی کو جرات نہیں ہوئی اٹھ کے پوچھے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی اٹھا، سبحان اللہ۔ کون؟ جو مصطفیٰ کا دوسرا وزیر ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب نشان صحابہ کے ساتھ رکھا ہے نا، تو صدیق اکبر ایک وزیر ہے، دوسرے وزیر آقا کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، باقی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو جرات نہیں ہوتی کہ آقا سے سوال کرے۔ اٹھا تو عمر فاروق اٹھے، کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں صدیق اکبر سے آگے بڑھوں۔ عمر بھر
کوشش کرتی ان سے جیت جاؤں. ساری عمر یہی کوشش کی, لیکن آج جب واقعہ سنا ہے, یہ تو 4 سال کی گتیاں سر پاڑی گئی. سبحان اللہ. یہ مقابلہ کیویں تھی دے سبحان کھڑے ہو گئے کہیں نہ کہیں طریقے اور بچاونا کہاں نہ خود عرض کیا تھا کہ صدیق اکبر جو بات کر رہے ہیں نا, 4 سال کا بچہ اتنا کچھ یاد کیسے رکھ سکتا ہے, ہم کیسے مان لیں یہ ساری بات سچی ہے. ابھی جب عمر فاروق کھڑے ہو کے اعتراض ہی کر رہے تھے نا کہ فنازل جبریل, سبحان اللہ. خود جبریل آ گئے. ابھی وہ اعتراض کرنے کے لیے اٹھے ہی تھے, بات ختم نہیں کی تھی, ادھر جبریل آ گئے. آ کر نے دیکھا جبریل آیا کرتے, فرمایا جبریل تو کیوں ہے؟ سبحان اللہ. تو جبریل آ کے اگر اعتراض صدیق سے تھی سی نا تو ان اعتراض کا جواب دے والے کہتے جبریل آ سی. اچھا جبریل کیوں آ سی؟ کیونکہ عرض کیا آقا ابو بکر کا نام آسمانوں میں صدیق ہے. سبحان اللہ. اسمہ فی السماء صدیق, اس کا نام وہاں صدیق ہے جہاں تو بعد میں صدیق رکھا گیا, وہاں پہلے ہے. آقا جو ہماری دنیا میں صدیق ہے, جب اس کی بات پہ اعتراض ہوگا نا تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی آسمانی دنیا کا سردار آئے گا. سبحان اللہ. سید البر آئے گا, جبریل آئے. آقا نے کیسے آئے ہو؟ عرض کیا آقا رب نے بھیجا ہے اور پیغام بھی دے کے بھیجا ہے. جبریل کیا پیغام ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے جو صدیق کا ابو بکر وہو صدیق, کہ ابو بکر نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا ہے چونکہ یہ ہے ہی صدیق. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا یہ آپ کے القاب تھے. اب میرے پاس رہ گیا ٹائم کا 10 منٹ کا, تو 10 منٹ میں صرف اس کو نیت اور ایک بات آپ کی سیرت کے حوالے سے